تو جو اس کے آداب ہیں اور جو اس کی ذمہ داریاں پسماندگانوں پر ہیں اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے. تو ان مسائل کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے اور جانے والے کا آخری گھڑیوں میں اچھے اعزاز کے ساتھ اس دنیا سے روانہ کرنا چاہیے. اور یہ اس کا حق ہے اور یہ اس کا احترام ہے اور یہ اس کا اکرام ہے. تو جب آدمی دنیا سے جانے لگے، مرنے لگے، تو اس کو سیدھا لیٹا دو اور اس کے پیر قبلہ کی طرف کر دو اور سر اونچا کر دو تاکہ منہ قبلے کی طرف ہو جائے. بظاہر پاؤں بھی قبلے کی طرف ہوں گے لیکن پیچھے سے سر اونچا کر دو تاکہ وہ قبلے کی طرف ہو جائے. تو جب آدمی سر مرنے لگے تو اس کے سیدھا لیٹا دو اور اس کے پیر قبلہ کی طرف کر دو، سر اونچا کر دو تاکہ منہ قبلے کی طرف ہو جائے اور اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ زور زور سے پڑھو تاکہ تم پڑھنے سے وہ سن کر وہ خود بھی کلمہ پڑھنے لگے. یہ تلقین ہے. اس موقع پہ اس سے کہا نہ جائے بلکہ ماحول ایسا بنایا جائے کہ وہ پڑھنے لگے. یہی تلقین ہے. اور اس کلمے کے پڑھنے کا حکم نہ کرو کیونکہ وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، نامعلوم اس کے منہ سے کیا نکل آئے. تو ماحول ایسا بنو کہ اس ماحول سے اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے. کام بن جائے گا، کام بن جائے گا. پہلا کلمہ زبان پہ لا الہ الا اللہ ہو اور آخری کلمہ اس دنیا سے جاتی ہوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو تو اس کو تو کام بن جائے گا. تو یہ اس موقع پہ اس انداز کا ماحول بنانا چاہیے. یہ بڑا اہم وقت ہوتا ہے، بلکہ ساری زندگی کا نتیجہ اس گھڑی پہ ہے. اللہ یہ گھڑی ایمان کے ساتھ عطا فرمائے، آسانی کے ساتھ عطا فرمائے، کلمے کے ساتھ عطا فرمائے. یہ وہ گھڑی ہے کہ جس موقع پہ جو شخص دینی زندگی پہ استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے اور اللہ کے حکموں پہ ہر حال میں عمل کرنے کا اہتمام کرتا ہے، غمی خوشی نفع نقصان اپنے بیگانے ہر حال میں اللہ کے دین پہ اللہ کے حکموں پہ عمل کرتا ہے. یہ وہ گھڑی ہے کہ اس موقع پہ اللہ کے فرشتے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں اس خوش نصیب شخص کے لیے اور اس سے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا. ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے اور جو کہ تم پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو اس میں غم کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. نہ آگے کی منزلوں میں ڈرنے کی بات ہے، نہ پیچھے رہ جانے والی چیزوں کے بارے میں کوئی غم کھانے کی بات ہے. کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا رب مہربان تمہارا میزبان ہے اور تم اس کے مہمان ہو، اب وہ ہوگا جو تم چاہو گے. تو یہ اس موقع پہ اللہ کے فرشتے اسے خوشخبریاں سناتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ ہر گھرانے کے اندر یہ معاملہ پیش آتا ہے اور ہر شخص کی زندگی میں ہر شخص نے اس گھڑی سے گزرنا ہے، یہ معاملہ اس کے ساتھ آنا ہے. تو جب ایک دفعہ وہ آدمی کلمہ پڑھ لے تو چپ رہو. یہ کوشش نہ کرو کہ برابر کلمہ جاری رہے، پڑھتے پڑھتے دم نکلے، کیونکہ مطلب تو فقط اتنا ہے کہ سب سے آخری بات جو اس کے منہ سے نکلے وہ کلمہ ہونی چاہیے. اگر اس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا بس کافی. اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مسلسل کلمہ پڑھتے رہے، اس لیے کہ اصل تو یہی ہے کہ اس کی دنیا سے جاتی ہوئی آخری بات لا الہ الا اللہ. ہاں اگر اس کلمے کے پڑھنے کے بعد کسی اور بات میں وہ مشغول ہو گیا اور اس نے کوئی اور بات کہہ دی، دوبارہ کلمہ پڑھنے لگ جاؤ تاکہ پھر اس کا آخری کلمہ یہی لا الہ الا اللہ ہو جائے.
تو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ دم ٹوٹنے تک مسلسل یہ کلمہ پڑھتا رہے. ہاں اگر کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر کوئی اور بات کرے، پھر کلمہ پڑھنے لگو، جب وہ پڑھ لے تو بس چپ ہو جاؤ. اور جب سانس اکھڑ جائے اور جلدی جلدی چلنے لگے، ٹانکیں ڈھیلی پڑ جائیں، کھڑی نہ ہو سکے، ناک ٹیڑھی سی ہو جائے اور کنپٹیاں بیٹھ جائیں تو سمجھو اس کی موت آ گئی. اس وقت کلمہ زور زور سے پڑھنا شروع کر دو. یہ ایک انسان کی زندگی کا سفر، اس کا یہ اختتام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختتام کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایمان والے کے لیے یہ اختتام کیسا ہوتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا ایمان والے کے لیے یہ اختتام کیسا ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے الموت تحفۃ المومن، موت تو مومن کا تحفہ ہے. سبحان اللہ. بتائیے نا، تحفہ خوشی لے کے آتا ہے نا، تحفہ خوشی لے کے آتا ہے، تحفہ سکون اطمینان لے کے آتا ہے، تحفہ اطمینان لے کے آتا ہے، خوشی لے کے آتا ہے. فرمایا صاحبی ایمان کے لیے تو یہ موت تحفہ بن کے آتی. اللہ کرے بھائی ہماری اور آپ کی زندگی ایسی گزرے، ہم سب کی زندگی ایسی گزرے کہ یہ موت کی یہ گھڑی ایسی ہی آئے جیسے اللہ کے نبی نے بتائی کہ موت اس کے لیے تحفہ بن کے آ رہی ہے. آنی تو ہے بھائی، آنی تو ہے، آنی تو ہے. اس نے تو کوئی کسی سے ٹل تو سکتی نہیں ہے. کسی نے پوچھا موت کی وجہ کیا ہے، موت کی وجہ کیا ہے. تو فرمایا موت کی وجہ پیدا ہونا ہے، اس لیے کہ جو پیدا ہے ہوا ہے اس پر موت تو آنی ہے. جو پیدا ہوا ہے اس کو پر موت تو آنی ہے. ہاں یہ زندگی کی تھوڑی سی یہ فرصت اس فکر میں گزر جائے تو کہ موت تحفہ بن کے آ جائے، انعام بن کے آ جائے، خوشی کی چیز بن کے آ جائے. یہ اس کی محنت ہے. آنا تو سب پہ ہے. تو اس شان سے آئے پھر سورہ یاسین پڑھنے سے موت کی سختی کم ہوتی ہے. اور اس کے سرہانے یا کہیں اور اس کے پاس بیٹھ کر پڑھو یا کسی اور سے پڑھوا دو. اس وقت کوئی ایسی بات نہ کرو کہ اس کا دل دنیا کی طرف مائل ہو جائے، کیونکہ یہ وقت دنیا سے جدائی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہے. ایسے کام کرو، ایسی باتیں کرو کہ دنیا سے دل پھر کر اللہ کی طرف ہو جائے. مردے کی خیر خواہی اسی میں ہے، جانے والے کی خیر خواہی اسی میں ہے. اب اسے دنیا کے معاملات میں مت الجھاؤ اور دنیا کی باتیں اس کے سامنے مت کرو. ایسا انداز اختیار کرو کہ اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اس لیے کہ اب اس کی حاضری ہے بارگاہ خداوندی میں. ایسے وقت بال بچوں کو سامنے لانا یا کوئی اور جس سے اس کو زیادہ محبت تھی اسے سامنے لانا یا ایسی باتیں کرنا کہ اس کا دل اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور ان کی محبت اس کے دل میں سما جائے، بڑی بری بات ہے، بڑی بری بات ہے. دنیا کی محبت لے کر رخصت ہوا تو نعوذ باللہ اچھا تو نہیں ہوا، اچھا تو نہیں ہوا، اچھا تو نہیں ہوا. ہاں اللہ کی محبت لے کے گیا اور آخرت کی شوق لے کے گیا، کلمہ پڑھتے پڑھتے لے کے گیا. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. بہتر یہ ہے کہ حیض نفاس والی عورت اور جنبی جس پر غسل فرض ہے وہ وہاں نہ رہے، لیکن اگر ضرورت ہو شفقت اور تعلق کی وجہ سے ان میں سے کوئی رہنا چاہے تو ٹھہرنا جائز ہے. ان کو نکالا نہیں جائے گا، لیکن بہتر ہے کہ پاک صاف ستھرے لوگ وہاں بیٹھے ہوں. مرتے وقت اگر اس کے منہ سے خدا نہ خواستہ کوئی غلط بات نکل گئی، کفر کی بات نکل گئی تو اس کا خیال نہ کرو اور اس کا تذکری بھی نہ کرو. بس یہ سمجھو کہ موت کی تکلیف کی وجہ سے یہ بات ایسی نکل گئی ہے. اس کو زیادہ اس کی فکر نہ کرو اور اس کی طرف خیال نہ کرو، نہ اس کا چرچا کرو، بلکہ یہ سمجھو موت کی سختی سے عقل ٹھکانے نہیں رہی، موت کی سختی سے عقل ٹھکانی نہیں رہی. اور اس وجہ سے ایسا ہوا اور عقل جاتے رہنے کے وقت جو کچھ کیا وہ سب معاف ہے، وہ سب معاف ہے. اور اللہ تعالی سے اس کی بخشش کی دعا کرو، بخشش کی دعا کرو. ہاں اس کی اچھی باتیں
جو اس موقع پہ پیش آئی ہیں وہ تو تذکرہ کر سکتے ہیں. کوئی کمزور بات اس نے زبان سے کہہ دی اور کوئی غلط بات کہہ بیٹھا تو اس کو یہ سمجھو کہ وہ موت کی سختی کی وجہ سے عقل ٹھکانی نہیں رہی، اس لیے زبان سے ایسی بات نکل گئی ہے، اور اللہ اس عقل کے جانے کی وجہ سے اس کمی کوتاہی کو معاف فرما دیں گے. جب مر جائے تو سب عزم درست کرو اور کسی کپڑے سے اس کا منہ اس ترکیب سے باندھو کہ کپڑا ٹھوڑی کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں سرے سر پر لے جاؤ، اور وہاں تاکہ منہ نہ پھیلے، یعنی یہاں سے لے کر اس طریقے سے یہاں کٹھان لگائی جاتی ہے دونوں طرف سے، وہ کسی چیز سے باندھ دے اور آنکھیں بند کر دو، پیر کے دونوں انگوٹھے ملا دو، اور تاکہ ٹانگیں پھیلنے نہ پائیں بازو پھیلاؤ کی جانب کر دو، پھر کوئی چادر اڑا دو. نہلانے اور کفنانے میں جہاں تک ہو سکے جلدی کرو. نہلانے میں کفنانے میں جلدی کرو، اور جیسے اس سے فارغ ہو جاؤ فوراً جنازہ اور نماز کا اہتمام کرو. یہ ہے اس جانے والے کا اعزاز اور اکرام اور پسماندگان کی ذمہ داری. یہ ذمہ داری ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے شریعت کے مطابق اس کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کر کے اسے اپنی منزل کی طرف روانہ کر دو. منہ وغیرہ بند کرتے وقت یہ دعا پڑھو، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. مر جانے کے بعد اس کے پاس لوبان وغیرہ کچھ خوشبو سلگا دی جائے، اور حیض اور نفاس والی عورت اور جس کو نہانے کی ضرورت ہے وہ اس کے پاس نہ آئے. مر جانے کے بعد جب تک اس کو غسل نہ دیا جائے اس کے پاس بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنا درست نہیں. جلدی سے غسل دے دیں، اور غسل دینے کے بعد پھر بیٹھ کے قرآن پڑھ سکتے ہیں. اور جب تک اس کو غسل نہیں دیا اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھنا درست نہیں. البتہ اگر آہستہ آواز سے پڑھو یا پوری میت کو پاک چادر سے ڈھانپ دو اور غسل سے پہلے بھی پھر اس کے پاس قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے. اگر کوئی ناگہانی موت سے اچانک مر گیا تو اس کو دیر چھوڑے رکھیں اور تجہیز و تکفین ملتوی رکھیں جب تک اس کی موت کا یقین نہ ہو جائے. مستحب ہے کہ اس کی موت کی خبر اس کے رشتہ داروں، پڑوسیوں، دوستوں کو دے دیں تاکہ وہ بھی نماز پڑھ سکیں. مسجد سے موت اور نماز جنازہ مسجد میں جس قدر جلدی ہو سکے جنازے کو لے کے جائیں اور نماز جنازے کا اہتمام ہو. تو یہ اس کے ساتھ عمل ہے. اور آدمی کے پاس، گھر والوں کے پاس یہ مسائل تو کم از کم ان کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ ایک عزت کی بات ہے، اکرام کی بات ہے جانے والے کی کہ اس کے پاس ماندگان نے اسے شریعت کے مطابق اور جسے کہیں کہ حسن معاملہ اس کے ساتھ کرتے ہوئے اس دنیا سے روانہ کیا. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے.